آج کے مسائل آپ لوگوں کو سمجھا دوں. آج کے مسائل کے اندر ایک چیز تو یہ ہے کہ ہم پیسوں سے جو تبادلہ کرتے ہیں، کرنسی چینج کسے کہتے ہیں؟ کرنسی چینج. اگر ایک ہی ملک کی کرنسی ہے تو ایک ہی ملک کی کرنسی کو بدلنے کے وقت میں کمی زیادتی حرام ہے، اس کو سود کہتے ہیں. جیسا آپ کے ذہن میں اگر کسی کا قرضہ ہے 1,00,000 روپیہ اور آپ نے اس کے پاس سے وصول کیا 1,20,000 روپیہ، تو اوپر کا 20,000 روپیہ آپ نے جو وصول کیا ہے یہ سود ہے. سمجھ لینا اچھے طریقے سے. اگر آپ نے کسی کو قرض دیا 1,00,000 روپیہ اور سامنے والے سے وصول کیا 1,20,000 روپیہ، تو یہ 20,000 روپیہ اوپر جو لیا ہے یہ سود ہے. اس لیے کہ ایک ہی ملک کی کرنسی ہے اور اس کو 1,00,000 دیا ہے تو 1,00,000 ہی واپس ہو، اس کے اوپر کا جو 20,000 روپیہ آپ نے لیا ہے یہ سود ہے. بہت سے مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کسی کو قرض دیتا ہے تو شرط لگا دے، بھائی میں آپ کو پیسہ دے رہا ہوں 5% مجھے دینا پڑے گا. 5% یہ سود ہے اور سود بہت بڑا گناہ ہے، اس کا دھیان میں رکھنا. ہاں یہ الگ چیز ہے کہ آپ نے دیا اور سامنے والے نے بھی آپ کو دے دیا اور پھر اس نے اپنی خوشی سے اوپر آپ کو کچھ دے دیا، اس کی کوئی شرط نہیں تھی، کوئی قید نہیں تھی، اور اگر وہ 1,00,000 آپ کو واپس دے دیتا تو آپ کو بھی کچھ برا نہ لگتا، لیکن اس نے خوشی کے اندر اوپر سے آپ کو کچھ دے دیا تو پھر وہ لینا جائز ہو جائے گا وہ منانے کے لیے. لیکن باقاعدہ شرط اور شرط نہیں تو کم سے کم موڈ ایسا بنانا کہ دیکھ بھائی 1,00,000 کے اوپر مجھے کچھ ملے گا تبھی میں دوں گا ورنہ تو نہیں دوں گا، ایسا انسان کا موڈ ہو تو پھر وہ اوپر کا تو سود ہوتا ہے. اچھا اگر ملک کی کرنسی چینج ہو جائے، چینج کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہندوستانی کرنسی کو بیچ رہے ہیں امریکہ کے ڈالر کے بدلے میں یا سعودی ریال کے بدلے میں، تو پھر اس میں کمی زیادتی ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جس طرح اگر مارکیٹ کے اندر ریٹ چل رہا ہے مثلا 20 روپیہ 1 ریال، لیکن آپ نے سامنے والے کو 21 روپیہ 1 ریال کے حساب سے دیا تو پھر یہ سود نہیں ہوگا. اس لیے کہ ملک کی کرنسی جب ملک بدل جاتے ہیں، کرنسی بدل جاتی ہے تو پھر سود کا جو حکم ہے وہ بھی بدل جائے گا. اب یہاں پہ سود نہیں ہوگا. تیسری بات یہ ہے کہ آپ سونا لینے کے لیے جاتے ہیں، چاندی لینے کے لیے جاتے ہیں سونار کے پاس میں، تو سونا اور چاندی جو خریدی جاتی ہے وہ کبھی کبھی کرنسی سے خریدی جاتی ہے پیسے دے، اور بعض لوگ سونا اور چاندی کو سونے اور چاندی ہی کے بدلے میں خریدتے ہیں. جیسے سونا لے کر گئے اور اس کے بدلے میں دوسرا سونا لے لیا، چاندی لے کر گئے اس کے بدلے میں دوسری چاندی، اس کے بدلے میں دوسری چاندی لے لی. تو اگر آپ نے سونا اور چاندی خریدا ہے کرنسی کے بدلے میں تو اس میں ادھار خرید و فروخت کی جا سکتی ہے، کوئی حرج نہیں. ادھار خرید و فروخت کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے 1,00,000 روپیہ پورا پیمنٹ کر دیا اور سنار نے کہا کہ میں مہینہ کر کے تھوڑا بہت کر کے آپ کو سونا دوں گا، کوئی حرج نہیں. یا دوسری شکل یہ ہے کہ آپ نے پورا 1,00,000 روپے کا سونا لے لیا اور ڈاؤن پیمنٹ مثلا سمجھ لو کہ آپ نے 10,000 روپیہ لے لیا، یہ کہا کہ ہر مہینے میں آپ کو 10,000 روپیہ دیتا رہوں گا، تو یہ ادھار خرید و فروخت ہو گئی. اس میں کوئی حرج نہیں. اس لیے کہ سونے چاندی میں الگ جنس ہے اور پیسہ الگ جنس ہے. لیکن اگر آپ سونا لے کر گئے اور آپ اس سونے کے بدلے میں دوسرا سونا خرید رہے ہیں تو آپ سونے کو بیچ رہے ہیں سونے کے بدلے میں، اس میں 2 چیزوں کی رعایت ضروری ہے. ایک تو یہ ہے کہ جتنی مقدار اور وزن کا سونا آپ کے پاس میں ہے اتنی ہی مقدار اور وزن کا سونا آپ سامنے والے کے پاس سے لے سکتے ہیں. اس میں کمی بیشی ہو جائے گی تو وہ سود ہوگا اور حرام ہوگا. اور دوسری شرط یہ ہے کہ اس میں ادھار خرید و فروخت نہیں کر سکتے. آپ اس کے ہاتھ میں سونا دو اور اسی مجلس میں اپنے سونے کے اوپر قبضہ کرو. یہ نہیں کہ وہ بھی یہ میرا سونا ہے اور میں اپنا سونا جو ہے وہ 1 مہینے کے بعد یا 1 دن کے بعد آ کے لے لوں گا، یہ ادھار ہو جائے گا، ادھار خرید و فروخت جائز نہیں ہوگی. اسی طرح چاندی کا معاملہ سمجھ لو کہ آپ اپنی چاندی لے کر گئے اور اس کے بدلے میں دوسری چاندی لے رہے ہیں، تو جتنا وزن آپ کی چاندی کا ہے اتنا ہی وزن سامنے کی چاندی کا ہونا چاہیے. کمی بیشی حرام ہے. اور ادھار بھی یہاں پہ نہیں رکھ سکتے. آپ ادھار نقد دو اور نقد نہ دو، اس ہاتھ سے دو اور دوسرے ہاتھ سے دو،
मतलब उसी मस्जिद में हो जाना चाहिए। इसी के जिम्न में एक बात ये भी ध्यान में रखिए कि आप सोनार के पास में गए और उससे जाके कहा कि भाई देखो ये 10 तोला सोना है मेरा, 10 तोला सोना मुझे आपके हाथ पे बेचना है। आगे कितना होगा? 5 लाख रुपया होगा। ठीक है, चलो ये मामला तय हो गया, कभी ये 5 लाख रुपए के अंदर डन हो गए। तो मतलब ये है कि आपने सोने को बेचा है करेंसी के बदले। ठीक है, मामला तय होने के बाद फिर आपने कहा कि चलो भाई 5 लाख रुपए का कोई दूसरा सोना दिखा दो, 5 लाख रुपए का दूसरा सोना दिखा दो, और उस 5 लाख रुपए का आपने दूसरा सोना ले लिया, तो अब ये जायज हो जाएगा। उन पैसों को हाथ में लेने का तकल्लुफ करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि जब सोने को करेंसी के बदले में बेचा जाता है तो फिर उधार भरी उपयोग भी जायज होती है। इसलिए जब आपने करेंसी से बेच दिया, अब उन्हीं पैसों से आप दूसरा सोना ले लो, उसके अंदर कोई हर्ज नहीं है। और उस सोने में कमी ज्यादती होगी, कोई हर्ज नहीं है। इसलिए कि हमने 5 लाख के इवज में अब दूसरा सोना हम खरीदे, तो अगर आपने मसलन सोना किया था वो 18 कैरेट का था, और आप सामने वाले से अब जो सोना ले रहे हो वो 22 कैरेट का है, तो इस कैरेट में कमी ज्यादती हो गई, अब कोई हर्ज नहीं है। इसलिए कि आपने सोने को सोने के बदले में नहीं लिया है, बल्कि सोने को बेचा है करेंसी के एवज, और उसी करेंसी से आपने दूसरा सोना ले लिया है। ये सोने से मुताबिक कुछ बातें थी। इसी के अंदर एक चीज और भी आपको सुना दूं कि बात सोने ऐसे होते हैं कि उसके अंदर खोट भी होती है, चांदी होती है उसके अंदर खोट भी होती है। तो अगर खोट कम है और सोना और चांदी ज्यादा है तो ये पूरा सोना ही समझा जाएगा। इसलिए ऐसा नहीं कि भाई जो वजन आप दे रहे हैं उतने ही वजन का सामने सोना होना चाहिए। जिस तरह 9 तोला है, उस 9 तोले के अंदर 1 तोला खोट का है और बाकी 8 तोला जो है ना वो सोना है, तो पूरा 9 तोला मुकम्मल सोना समझा जाएगा। उसके बदले में अगर आपको सोना चाहिए तो आप 9 तोला ही ले सकते हो, 9 तोले से कम नहीं ले सकते। जैसे कि खोट है और वो खोट मगलूब है तो पूरा सोना और चांदी मुकम्मल समझा जाएगा, उस खोट का कोई एतबार नहीं है। ये कुछ बुनियादी मसाइल थे, आप लोगों को सामने बता दिए, आपके मसाइल इंशाल्लाह